الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه مر أمتك بالحجامة رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غریب صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق خبر دی جس میں آپ کو معراج کرائی گئی کہ آپ فرشتوں کی کسی جماعت پر نہ گزرے مگر انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے کا حکم دیں۔ ترمذی ابن ماجہ، اور ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں جو لفظ ہے کہ امر، تو امر بمعنی مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے حکم نہیں دے سکتے، مشورہ ہے، مشورہ دیا۔ یا بمعنی پھر وجوبی حکم ہے، کیونکہ بعض بیماریوں میں فسد واجب ہو جاتی ہے۔ فسد سے مراد چیرا لگانا، سرجری ہے، یہ نشتر سے کاٹنا، چیرا لگانا، کوئی چیز ہے تو اس کو نکال دینا، جیسے سسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، نیچے فلوئڈ جمع ہوتا ہے، پس ہے، خون ہے، زخم خراب ہو گیا ہے، تو اس وقت جونکوں سے یہ کام لیا جاتا تھا، اب بلیڈ سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے، یا کوئی بھی تیز دھار آلہ ہوتا ہے، جیسے نائی استرے سے یہ کام کرتے ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف رواج ہیں، تو اس بہرحال حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع علم عطا فرمایا ہے، جس میں علم طب بھی ہے، ڈاکٹری بھی ہے، وہ حضرات بیماریوں اور دواؤں سے واقف بھی ہیں۔ دوسری یہ کہ امت پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حاکم ہیں، نہ کہ فرشتے حاکم ہیں، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ بھی بندوں سے براہ راست کلام نہیں فرماتا، نہ ان پر خود احکامات فرماتا ہے۔ جو کچھ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ انبیاء کی معرفت سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان نبی کو معرفت پہنچے، یعنی اللہ کی معرفت، نبی کو معرفت پہنچتی ہے تو سب کے لیے قابل پھر عمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں امت سے مراد ساری امت نہیں، بلکہ خاص خاص ملک، خاص خاص علاقے، خاص خاص مریض ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہر ایک کا ہی حجامہ کرنا شروع کر دے، جیسے یہاں لوگوں نے اب شروع کیا ہوا ہے دولت کمانے کے لیے۔ تو کچھ لوگوں کو جو چیرا ہے، سرجری ہے، کہیں مفید ہوتی ہے، کہیں مفید نہیں ہوتی۔ اب مثال ہے، ایک کسی کو پھوڑا نکلا ہے، بینگ ڈاکٹر چونکہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہوا ہے، ایک پھوڑا ہے، شروع میں جب پیشنٹ آ جاتا ہے تو اس کو آپ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، ریولیوشنری ایفیکٹس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا ہوا ہے، ہمارے ریولیوشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے کہ ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے ریسرچ کی۔ بنی نوع انسان کی بات کرتا ہوں میں، مسلمان کافر کی بات نہیں کر رہا، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر بہرحال مسلمانوں کی ریسرچ بہت بڑی تھی، وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے بہرحال، جس کی بنیاد پر ہی دوسری قوموں نے ترقی کی اور آج ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
تو بہرحال کچھ جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے کہ اس کو جی پھوڑا نکلا ہوا ہے، یہ انگلیوں کے ناخنوں میں اکثر پس پڑ جاتی ہے عورتوں کے خاص طور سے، تو شروع میں آ گیا تو اس نے کو اینٹی بائیوٹک کور دیا تو اینٹی بائیوٹک سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اس کو چیرا لگانے کی ضرورت نہیں، پین فل بھی بڑا ہوگا پھر شروع میں. ہاں اگر پس پڑ گئی ہے، پس پڑ گئی ہے، اب اس کو کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو اس کو جلا دے جیسے لوگوں کا کنسیپٹ ہے. اب اس کو یا تو خود نیچرلی وہ پھٹ جائے، کچھ چیزیں بھی لوگ اوپر باندھتے ہیں جیسے آگ کا پتہ ہے، پیاز ہے، کچھ ٹھیک ہے وہ ہیٹ سے نرم ہوتا ہے، گوشت پھٹ جاتا ہے، ڈزنٹ میٹر. لیکن وہ جو چیرا لگا دیتے ہیں سن کے یا بغیر سن کے، چونکہ وہاں پس ہوتی ہے اوپر، سکن ویسی ڈیڈ ہو چکی ہوتی ہے، پین بھی نہیں ہوتا، وہ ہلکا سا اس کو کرنا پڑتا ہے، پس ساری نکل جاتی ہے، مریض ریلیو کر دیتا ہے، اوپر سے اینٹی بائیوٹک کور دے دیا جاتا ہے تو دوبارہ پس بنتی نہیں، جرمز کل ہو جاتے ہیں. تو یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، جس پہ دوسری قوموں نے ترقی کی ہے، لیکن آغاز حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا ہے. تو لہٰذا یہ لازم نہیں ہے کہ ہر مسلمان ہی فسد کر لیا کرے بغیر کسی وجہ کے، جسے ٹھیک نہیں، کمزوری ہے، فسد کر لو. تو ایسی باتیں نہیں ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہجامہ جسے یہاں بولتے ہیں، جو چیرا لگانا ہجامہ ہے، سرجری ہے، انسین دینا ہے، یہ سارے پہ کچھ سپرفیشیل سرجری ہے، کچھ ڈیپ سرجریز ہے. تو وہاں تو جونکیں کام نہیں کرتی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دے کے ترقی کی ہے. بہرحال وقت بہت ہوا چاہتا ہے. تو بہرحال اسی طرح یعنی آپ لوگوں کو حکم دیں کہ جہاں ضرورت ہو ایسی سرجری کروا لیا کریں. یہ دین اسلام میں جائز ہے، حلال ہے، منع نہیں ہے، بلکہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. لیکن جہاں ضرورت ہے، اب یہ نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے کرتا پھرے، وہ کرپشن ہے، وہ رزق حرام ہے ایسے معالجوں کا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.